الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم سے سورہ البقرہ کی تفسیر جاری ہے، اور آج ہم چند آیات کی تفسیر جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جتنا چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، اور دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور حطۃ کہتے ہوئے جاؤ، یعنی ہماری معافی ہو اور ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور نیک لوگوں کو ہم زیادہ دیں گے۔ یہ آیت دراصل ہمیں اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ جب بنو اسرائیل کے 40 سال گزر گئے اور ایک فوج تیار ہو گئی نئی نسل پر مشتمل، اور اسی بیچ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کے دونوں وفات پا گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون خلیفہ ہوئے، اور اس طریقے سے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعہ بیت المقدس پر فتح نصیب فرمائی۔ چنانچہ جب اس فوج کو لے کر کے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے تو بہت کوشش ہوئی، لیکن سورج ڈوبنے کے قریب تھا، اور کل ہو کر کے شنیچر کا دن آ جاتا، اور اس کی وجہ سے بنو اسرائیل یعنی یہود جنگ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ شنیچر کے دن ان کے لیے جنگ کرنا حرام تھا۔ تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کیا کہ اے اللہ سورج کو روک دے، اور واقعی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے لیے سورج رک گیا۔ جب فتح پالی تو سورج ڈوبا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس دھرتی پر کسی کے لیے سورج نہیں رکا ہے سوائے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے۔ صرف حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا تھا، اور جب فتح پا لیتے ہیں تو سورج ڈوبتا ہے۔ برکیف اس طریقے سے جب یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ بنو اسرائیل نے جنگ کیا اور بیت المقدس کو فتح پا لیا، تو اس کے بعد جو تعلیمات تھیں ان تعلیمات کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جتنا چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ جب ایک انسان کو فتح ملتی ہے نا، جب ایک انسان کو خوشی ملتی ہے تو حکم ہے کہ سجدہ کرے۔ اس کو سجدے شکر کہتے ہیں۔ کیا شکرانے کی کوئی نماز ہوتی ہے؟ بتائیے آپ۔ شکرانے کی کوئی نماز نہیں ہوتی، شکرانے کا سجدہ ہوتا ہے۔ شکرانے کی 2 رکعت نماز ہم نے پڑھی ہے، غلط ہے۔ کہیں بھی شکرانے کی نماز ثابت نہیں ہے۔ ثابت کیا ہے؟ شکرانے کا سجدہ، یعنی کوئی بھی خوشی کی خبر ملتی ہے فوراً ہم وضو کرنے کی بھی ضرورت ہے نہیں ہے، کوئی جگہ کھوجنے کی بھی ضرورت ہے نہیں ہے، جہاں پر ہیں وہیں پر سر ٹیک دیں اور سجدہ شکر بجا لائیں۔ یہ شکرانے کا سجدہ ہے، شکرانے کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے یوشع بن نون علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ہم جب داخل ہو رہے ہیں اس بستی میں بیت المقدس میں تو شکرانے کا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہتے ہوئے چلو کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سے گناہ ہوا ہے، ہم سے سرکشی ہوئی ہے، اے اللہ
ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو نے ہمیں فتح دیا ہے اور ہم اپنے گناہوں کی تجھ سے معافی چاہتے ہیں۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، وسنزید المحسنین، اور نیک لوگوں کو ہم زیادہ دیں گے۔ لیکن ہوا کیا واقعی انہوں نے ویسا ہی کیا جیسے ان کو تعلیم دی گئی تھی؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ پھر ظالموں نے اس قول کی جگہ جو ان سے کہا گیا تھا ایک دوسرا قول بدل دیا، تو ہم نے ظالموں پر ان کے فسق کے سبب آسمان سے ایک عذاب اتار دیا۔ کیا بدل دیا تھا انہیں کہا گیا تھا کہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا، لیکن وہ کیا کہتے ہوئے داخل ہوئے؟ حنتتن، یعنی بالی، اے اللہ ہمیں من و سلوہ نہیں چاہیے، ہمیں اناج دے اور اس اناج پر ہم گزارا کریں گے۔ اس کا ذکر آگے کی طرف آئے گا۔ تو اس طریقے سے بنو اسرائیل نے اناج وغیرہ کا مطالبہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب بیت المقدس میں داخل ہو رہے تھے تو حتتن کہنے کی بجائے حنتتن کہہ رہے تھے۔ حتتن کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، لیکن وہ کہہ کیا رہے تھے؟ حنتتن فی شعرتن، کے بالی میں دانہ لگا ہوا ہو، وہ ہمیں مل جائے اور اسی کو ہم کھائیں گے۔ تو اس شرارت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے ظالموں پر ان کے گناہوں کے سبب آسمان سے عذاب اتارا۔ عذاب کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے طاعون بھیجا۔ طاعون کرونا کی شکل کی ایک بیماری ہے جو ایک دوسرے سے منتقل ہونے والی بیماری ہے۔ اللہ رب العالمین نے طاعون بھیجا اور اس طاعون کی وجہ سے 70,000 کی تعداد میں بنو اسرائیل وفات پا گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کے بارے میں بیان فرمایا کہ جب تمہیں طاعون کے بارے میں پتہ چلے تو اس بستی میں داخل مت ہو، اور اگر کسی بستی میں ہو اور طاعون وہاں پر آیا ہوا ہے تو اس بستی سے مت نکلو۔ یہ دراصل حفاظتی تعلیم ہے جو اسلام نے آج سے 1450 سال پہلے ہمیں دیا تھا۔ برکیف بنو اسرائیل کی شرارت کا بھی ذکر ہوگا ان آیات میں، اور بنو اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں فرمائی تھیں ان نعمتوں کا بھی ذکر ہوگا، اور بہت دلچسپ باتیں آگے بھی آنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔